کلماتی والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم رسوله النبي الأمي الكريم قابل سر تکریم و سر تعظیم معزز بزرگوں، اسی آیت کریمہ سے متعلق پرسوں درس میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین جن چیزوں کو حلال سمجھ کر، برکت سمجھ کر، عظیم سمجھ کر استعمال کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہی چیزیں تو حرام ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے لیے انما کا لفظ لایا، یہی تو حرام ہے جن کو تم برکت سمجھ کر، خوردہ سمجھ کر، تعظیم بجا لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے، یہی تو حرام ہے، تو ان کو حرام سمجھو، برکت والا نہ سمجھو۔ باقی اس کے علاوہ بھی حرمات ہیں، لیکن یہ ان کے حلال برکت والی چیزوں کے مقابلے میں فرمایا۔ کون کون؟ اس پہ آپ کے سامنے ذکر ہوا میتہ، مردار، اور خون، خون سے مراد بہنے والا۔ نمبر 3 گوشت، خنزیر۔ نمبر 3 اور وہ جانور، وہ چیزیں جن پہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا، فرمایا یہ حرام ہے، تم ان کو برکت والا سمجھو۔ ہاں اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، غیر اختیاری حالت ہے، انسان کے بس سے باہر ہو گیا، کھانا حلال کا نہیں ہے، مر رہا ہے تو پھر جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، جان بچانے کی، لیکن وہ بھی بغاوت کرتے ہوئے نہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کر باغی بن کر کھاؤ، ولا عاد، حد سے تجاوز کرتے ہوئے بھی نہ کھانا، تھوڑا بہت کھا لو جان بچانے کے لیے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ بھی مجبوری۔ لفظی ترجمہ فرمایا انما حرم، بے شک پکی بات ہے، حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، بہنے والا، وہ آتی ہے بات تفصیل سے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کے گوشت کو، وَمَا اور ان چیزوں کو بھی حرام کیا، اور حِلَّ نام لیا گیا ہو بھی ان چیزوں پر، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کا، اللہ کے علاوہ دوسرے نبی کا، ولی کا، بزرگ کا، کسی کا بھی نام لے لو، حرام۔ فمن پھر وہ بندہ، اضطر جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، محتاج ہو گیا ہو، محتاج کر دیا گیا ہو، بے اختیار کر دیا گیا ہو، بے اختیار ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جان جا رہی ہے، غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، مجبوری کی حالت میں ان حراموں میں سے کوئی چیز کھا لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، غفور، بخشنے والا،
رحیم رحم کرنے والا ہے، وہ تمہاری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، لیکن باغی نہ بننا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ ان حرمات کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مردار کو اللہ نے حرام کیا، مردار پر تفصیل ہو چکی ہے، وہ جانور جو حلال ہے لیکن اس کی روح نکلتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اس کا چھری پھیر کر گندا خون نہیں نکالا گیا، ایسا جانور حرام ہے، اس کو مردار کہتے ہیں۔ مرغی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، کوئی چیز بھی ہے حلال لیکن اس پہ بسم اللہ نہیں پڑی گئی، چھری چلا کر گندا خون نہیں نکلا، تو دو وجہوں کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی مردار۔ سورۃ انعام میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، مت ان جانوروں کو کھانا جن کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے، وہ مردار ہو چکا ہے، اس کی تفصیل ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا دو مردار حلال ہیں، باقی تمام مردار حرام۔ شکار میں مردار ہو گیا حرام ہو گیا، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ چوٹ لگنے سے مر گیا، ذبح نہ ہو سکا، حرام ہے، گر کر مر گیا، ذبح نہ ہو سکا، حرام ہے، ساری باتیں تفصیل سے ہوئی۔ اور دو مردار البتہ حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹیڈی جراد۔ احل لنا میتتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دو مردار ہمارے لیے حلال کی گئے، السمک والجراد، باقی تمام مردار حرام، چاہے وہ جیسے کیسے۔ تو دو چیزوں کی وجہ سے جانور حلال ہوتا ہے، بسم اللہ اس پر ذبح کرتے وقت پڑی جائے، نمبر دو چھری چلا کر اس کو ذبح کیا جائے، اس کا گندا خون رگوں والا نکال دیا جائے، حلال ہے۔ ہاں ایک صورت رہتی تھی اس مردار کے حوالے سے، باقی ساری تفصیل پرسوں ہوئی تھی۔ بعض دفعہ جانور بندے کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو پکڑوں اور بسم اللہ کر کے ذبح کروں، بس میں نہیں۔ جانور بگڑ گیا، بفر گیا، اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ نے تابع کیا نہیں، اللہ بگاڑ دے تو کون ان کو تابع کر سکتا ہے۔ بیل بگڑ گیا، بھینس بگڑ گئی، سانڈا بگڑ گیا، کون کنٹرول کرے گا؟ اونٹ بگڑ گیا، وہ بندے کو قریب جاتا ہے، بندے کو کھاتا ہے، مارتا ہے، بھاگتا ہے، کوئی قریب جاتا ہے تو کھاتا ہے، مارتا ہے۔ اب ایسا جانور کنٹرول سے باہر ہو جائے، اس کا حکم شریعت میں ہے کہ ذبح دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک بسم اللہ اللہ اکبر، نمبر دو گردن کی رگیں یہاں جمع ہے، گردن کے حلق اور لبہ کے پاس چاروں رگیں یہاں چھری پھیرو کٹ جائے گی، چار رگیں کٹ گئی ہیں، انہی رگوں کے اندر خون ہوتا ہے، خون نکل گیا، جانور حلال ہو گیا، اللہ کا نام بھی لے لیا، خون بھی نکل گیا رگوں والا۔ لیکن یہ جانور تو قابو نہیں آتا ہے، تو رگیں تو نہیں کٹ سکتے ہیں، تو فرمایا رگیں نہیں کٹ سکتے ہو، بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہو نا، بسم اللہ پڑھو، اور رگوں کے اوپر نہیں چھری چلا سکتے ہو تو جانور کے جس حصے میں بھی گولی مار دو، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے گولی مار، کلاڑی مار، چھری مار، کوئی چیز مار، جانور کا حصہ کاٹ دو، اس سے خون بہنے لگ جائے گا، ان رگوں سے نہیں ہے، باقی رگوں سے بہنے لگ جائے گا، تو فرمایا جانور حلال ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ خون بہتے بہتے گر جائے گا، آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تو کوئی بات نہیں، حلال ہے۔ کہتا ہے ذبح اضطراری ہے، اس کو ذبح اضطراری کہ بے بسی کی ذبح ہے نا، بس میں ہوتا تو ہم گردن سے ذبح کرتے، بس میں نہیں ہے، جیسا بس میں ہے وہ کرو، خون بہاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے
ایسے بکھرے ہوئے جانوروں کا یہی علاج ہے۔ جس طرح شکاری جانور کا آپ نے سنا تھا، شکاری جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اگر تیر مارا ہے، نوکدار پتھر مار دیا، نوکدار غلیل کی چیز مار دیا پتھر، نوکدار تیر مارا، نوکدار بندوق کی گولی مار دی ہے، بسم اللہ اکبر کے لیے اس نے چیر دیا اور خون چرنے کی وجہ سے نکل گیا، خون گندا نکل گیا اور بسم اللہ پڑھی آپ نے جانور حلال ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور، یہ تو جانور کنٹرول سے باہر ہوا، کبھی ایک اور جانور بھی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، ذبح اضطراری ہے، یہ اختیاری ذبح، بسم اللہ اور گردن سے ذبح کرو، مجبوری ہے۔ وہ بھینس گر گئی ہے، گائے گر گئی ہے، بیل گر گیا، اونٹ گر گیا، بڑے بڑے جانور، اب عام صحراؤں میں چرتے ہوئے گر گئے کھائی میں، راستے میں چلتے ہوئے گر گئے کھائی میں، راستے میں چلتے ہوئے مکانوں کے درمیان میں نالا پیچھے جگہ بنی ہوتی، جانور گرا، پھنس گیا، گردن نیچے، دھڑ اوپر، مر رہا ہے۔ بندے بلاؤ، بھینس کو کون نکالے؟ کرین تو وہاں نہیں ہوتی ہے کہ کرین لگائیں اور نکالیں، تو پھر تمہارے نکالتے نکالتے تو وہ مر جائے گی، نقصان ہوگا۔ شریعت کہتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ، کلاڑی ہے، چھری ہے، کوئی چیز ہے، جہاں سے ہو سکتا ہے، گردن نیچے آ گئی، گردن نہیں کٹتی ہے، اس کی ران کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، ران مکمل کاٹ دو، ران کی ذریعے سے جو رگیں پھیلی ہوئی ہیں ان رگوں سے خون نکلنے شروع ہو جائے گا۔ تو گندا خون جانور کے اندر ہوتا ہے، گندا خون نکل گیا، بسم اللہ اللہ کا نام لے لیا، جانور حلال ہے، بعد میں آرام سے اس کو نکالو، مردار ہونے سے بچ جائے۔ اگر آپ بندے بلاتے ہیں، او جی 4 بندے آ جاؤ، 10 بندے آ جاؤ، رسے لاؤ، کرتے کرتے آپ کے آنے سے پہلے پہلے جانور مر گئے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، مجبوری ہو، خدا کا بندہ جلدی جلدی بسم اللہ اکبر کر کے جہاں جائے اس کی کلاڑی چلی، چھری چلی، تلوار چلی، چلاؤ، حلال ہو جائے گا۔ یہ ذبح غیر اختیاری اس کو کہتے ہیں۔ ہم جو ذبح کرتے ہیں جانور کو پکڑ کر لٹائے، وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، وہ ذبح بسم اللہ اللہ اکبر لبا ہی سے کاٹنا پڑے گا، وہ ذبح اختیاری، یہ ذبح اضطراری۔ تو یہ بھی جانور ایسے ہے، ذبح اصل طریقے پر نہیں ہے، حلال ہو گیا ہے۔ شکار کے اعتبار سے بھی باتیں تھی۔ اب اگلی بات ہے، یہ مردار کا تبصرہ پرسوں بھی ہوا، آج بھی مختصر تھا۔ فرمایا والدم، دوسری حرام چیز، پہلی حرام چیز مردار ہے۔ اور کیوں مردار ہوئی تھی؟ اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور اس کے اندر سے گندا خون نہیں نکلا ہے۔ رگوں کے اندر جو خون ہوتا ہے یہ بڑا گندا ہوتا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ فرمایا نہ کھانا، نقصان دے گا تمہارے بدن کو، تمہاری روح کو۔ مردار، اور واقعتاً مردار کھانے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جسم میں کاہلی پیدا ہو جاتی، سستی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نیکی کے کام میں سست، شر والے کاموں میں یہ بندہ تیز ہوتا ہے، یہ گندا گوشت کھانے سے، مردار کا گوشت کھانے سے۔ نیکی کے کاموں میں سست، ڈھیلا ڈھیلا، نیکی کا کام ایسے نہیں ہوتا، باقی کاموں کے لیے تیز چست ہے، چلا کے۔ یہ نحوست آئی ہے، فرمایا اس نحوست سے بچو، نہ کہ استعمال کرو۔ تو مردار اس وجہ سے حرام ہوا، ایک اللہ کا نام نہیں لیا، دوسرا گندا خون اندر پڑا، گندا خون نکل گیا، اللہ کا نام لے لیا، جانور پاک ہو گیا، عظیم رب کا نام لے لیا، گندا خون بھی نکل گیا، پاک ہے، کھاؤ۔ اور اسی خون کی وجہ سے مردار حرام ہوا ہے۔ تو والدم، یہ دوسری چیز، مردار حرام، مردار کو حرام کرنے والا یہ گندا خون تھا، نکل کے مردار جائز ہے۔ اب مردار سے بڑی حرام چیز کیا چیز ہے؟ فرمایا خون ہے۔ یہ ترتیب قرآن نے ذکر کی ہے کہ ہلکے درجے کا حرام مردار، اس سے بڑا درجے کا حرام خون ہے، جس خون نے مردار کو بھی تباہ کیا ہے۔ خون سے بڑا حرام خنزیر ہے، خنزیر سے بڑا حرام قرآن کا لہجہ ہے، اسی لیے کہنا پڑے گا دنیا قرآن سے دور ہے، تب ڈوبی ہوئی نظر آئی ہے۔
خنزیر سے بھی بڑا حرام وہ دیگ، وہ بکرا، وہ چھترا، وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام دیا ہے، جو غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تعظیم کے لیے، کسی دوسرے کی عظمت کے لیے جس پر نام لے لیا غیر کا، وہ حرام ہے، چاہے وہ 11ویں شریف کی دیگ ہو، نیاز حسین ہو، نظر حسین ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، فرمایا وہ حرام ہے، بڑے درجے کی حرام ہو، ترتیب ذکر کی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، پرسوں ذکر کیا، مشرکین ان چیزوں کو برکت سمجھ کر کھاتے تھے، تعظیم سمجھ کر کھاتے تھے، خیر سمجھ کر کھاتے، خوردہ۔ اور ہمارے لوگوں کا آج کل کیا حال ہے، قرآن سے دور، 11ویں شریف ہے، ماشاءاللہ ٹکرے مارتے ہیں، مجھے بھی دے برکت کے لیے، نیات حسین ہے، واہ تو تباہی مچی ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، بڑی برکت والی شے آ گئی ہے، شبیل لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کیا بات ہوگی یہ خدا کا بندہ، او جی نیاز حسین ہے، نظر حسین ہے، وہ خدا کا بندہ، یہی تو حرام ہے، ہم نے اس کو برکت سمجھ کر کھا لیا۔ یہ مشرکین کرتے تھے، اللہ نے اسی لیے ناجائز قرار دیا، باقی یہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آج دوسرے حرام کا ذکر کہ وہ دم خون حرام ہے، اس سے بچو، اللہ ہمیں بچنا نصیب فرمائے۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی، کون سا خون حرام ہے؟ قرآن نے آگے دوسری جگہ ذکر کی، سنتے ہیں دمم مسفوحا، بہایا جانے والا، حلال جانور ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کی چھری پھیری اس پر، اس کی رگوں سے جو خون تیز بہتا ہے یہ بہایا ہوا خون ہے، رگوں والا، یہ خون حرام ہے۔ یہی خون مردار سے نہیں نکلا تو مردار حرام ہو گیا تھا، جب یہ خون نکل گیا مردار نہیں رہا، وہ حلال ہو گیا، اب یہ خون حرام ہے، یہ بڑا گندا خون تھا، اس نے تو جانور کو حرام کیا تھا، یہ دمم مسفوح ہے، یہ خون، فرمایا یہ خون حرام ہے، اور رگوں سے چلنے والا خون، تیزی سے بہنے والا، ذبح کرتے وقت رگوں سے تیز نکلتا ہے، یہ خون نقصان دہ ہے، یہی حرام ہے۔ رگیں کٹ گئیں، خون تیز بہہ کر چلا گیا، بعد میں گوشت میں بھی خون ہوتا ہے، گوشت کے اندر جو خون پڑا ہوا ہے کبھی ہوتا ہے، یہ خون حرام ہے، یہ بہنے والا خون، رگوں سے تیز بہتا ہے، یہ خون حرام ہے، دمم مسفوحا قرآن نے کہا دوسری جگہ، اور گوشت والا خون بہتا نہیں، وہ گوشت کبھی کبھی کاٹ دیتے ہیں تو اس سے چھینٹا کپڑے کے اوپر بھی لگ گیا، کپڑا ناپاک ہو گیا، کہتے نہیں خون ناپاک نہیں تھا، خون حرام نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے گوشت والا، لہذا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن نظافت کے خلاف ہے، کپڑا دھونا پڑے گا، چھینٹے لگی ہوئے۔ نمبر 2، خون گوشت کو ذبح کیا، بعد میں گوشت کاٹا، دھویا شویا نہیں ہے، ڈالا ہانڈی میں پکا لیا، کھانا جائز؟ کہتے جائز، لیکن نظافت کے خلاف ہے، کہتے اس کے ساتھ دھویا نہیں تھا، کوئی بات نہیں، نہیں دھویا تو وہ بہنے والا خون ساتھ نہ لگا ہو، ویسے گوشت کا خون کچھ بھی نہیں، بہنے والا خون لگ گیا چمڑے کے اوپر، چمڑے کو بھی دھونا پڑے گا، بہنے والا خون گوشت پہ لگا دھونا پڑے گا، کپڑوں پہ لگا دھونا پڑے گا، بہنے والا خون خطرناک ہے، وہی تو حرام ہے، دمم مسفوح، خون حرام، قرآن نے یہ کہہ دیا، لیکن عرب والے بھی کرتے، آج ہمارے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، لوگ ہم سے مسئلہ بھی پوچھ لیتے ہیں، بعض دفعہ مسئلہ پوچھنے کے بعد بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ جو جہالت والا کام آج بھی ہے، قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، کہتے ہیں وہ برکت والا جانور ہے، قربانی کا ہے، اس کا خون بڑی برکت والا ہے، فلانا مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا خون پیالے میں ڈالو، وہ کیا کرو گے؟ یہ جی فلاں مریض کو پلانا ہے، شریعت کہتی ہے وہ حرام، اور یہ کہتا ہے مریض کو پلائیں گے شفا ہوگی، حرام میں شفا کہاں ہے، حرام میں نقصان ہے، بیماری ہے۔ آج کل بھی لوگ کر لیتے، اس خون کو برکت والا سمجھ کر مریضوں کو دیتے، اور ایک صاحب کہنے لگا کہ یہ فلاں کو
فالج ہو گیا. یہ قربانی والا گرم گرم ہون لو نا, جیسے نکلتا آگے برتن پکڑو تو بندے کو بھی تیار رکھو, اس کے اوپر ملو, تھوڑا سا پلاؤ. اچھا ہم یہ کرتے ہیں. وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں فون کر دیا کہ یہ جائز ہو بابا, ناجائز ہو, قرآن کہتا ہے ناجائز ہے, حدیث کہتی ناجائز ہے, کون کہتا ہے یہ جائز ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں, یہ بڑا اچھا نسخہ ہے, نسخے خود بتاتے ہیں, نہ مولوی نے بتایا, نہ مفتی نے, نہ ڈاکٹر نے, اپنے نسخے بنائے ہوئے, شیطان کے بنائے ہوئے دوسرے لفظوں میں. اور ایک اور صاحب نے کہا لقبہ ہو گیا جی, کہتے ہیں کیا؟ کہتا بڑا اچھا حال ہے اس کا, کبوتر کو ذبح, ٹھیک ہے جی, بسم اللہ اللہ اکبر, ذبح کر دی. کہتا اس کا خون جو بھی ہو نا وہ سنبھالو, گرم گرم خون اس کے چہرے پر بھی لگاؤ اور زبان پہ بھی لگاؤ, اور تھوڑا سا پی لو, اور جس حصے کی طرف وہ ہے وہ یہی تو تمہیں مصفوع ہے. یہ شیطان کتنا حرامی ہے, اس نے کیسے گندا ذہن اندر رائج کر دیا ہمارے اندر, اور ہم دین سے دور اور شیطان ہمارے اوپر حاوی. کاش قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے, پتہ چلتا یہ ہوں تو حرام ہے. تو کبھی اس کو لقوے میں استعمال کر, کبھی کبوتر کا ہون حرام, کبھی قربانی والا جانور حرام کا ہون بڑا برکت والا ہے, اس برکت والے کو مریضوں کو پلا, فلاں پلا. کبھی کبھی اس خون کو کہتے ہیں جناب یہ درختوں پہ ڈالو, درخت پھلدار ہو جائے گا, بڑی برکت آ جائے گی درخت میں. یہ خون کی تعظیم ہے. خون تو ناجائز چیز ہے, ناجائز چیز کی تعظیم کرتے, تعظیم صرف اللہ کی, اللہ کے نام کی ہے. اور کبھی اس خون کو لے کر کہتے ہیں جی کوٹھی پہ ڈال دو, نظر نہیں لگی, سب ناجائز. یہ تبرک حاصل کیا جاتا ہے, ناجائز چیز سے برکت, تبرک, سارے کام ناجائز, دم مسفوح. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خون میرے لیے, میری امت کے لیے حلال ہے, باقی خون سارے حرام. قربانی کا ہے, کبوتر کا ہے, جو بھی ہے, جو بھی ہے, بہنے والا خون حرام ہے, رگوں سے نکلنے والا خون حرام ہے. تو فرمایا بندے کا بھی جو ادھر رگی کٹ, چھوٹی رگیں بڑی رگیں کٹی, خون بہہ جاتا ہے. یہ جو بہہ کر گیا یہ وضو بھی ٹوٹ گیا, کپڑے میں لگا, کپڑا بھی ناپاک ہو گیا تو وضو بھی کرو. لیکن ہلکا سا کٹ لگا, رگ نہیں کٹی, بہہ کر خون نہیں گیا, کہتا وضو نہیں ٹوٹا. کیوں؟ بہنے والا خون خطرناک ہے. دم سائل, حدیث میں دم سائل کہہ دیا, قرآن نے دم مسفوح کہہ دیا. یہ بہنے والا خون خطرناک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان, ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, السمک والجراد, مچھلی اور ٹڈی. واحلنا لنا دمان, اور ہمارے لیے دو خون بھی حلال کیے گئے ہیں. خون بہنے والے نہیں ہیں, منجمد ہیں. فرمایا الکبد والطحال, ایک حلال جانور کا جگر, اور والطحال تلی, تلی جانتے ہیں نا, تلی بھی ہوتی ہے جانور, وہ سارا تلی سارا جمع ہوا خون ہوتا ہے. کاٹو تو خون کبھی کبھی نچڑنے بھی لگ جاتا ہے خون, لیکن حلال ہے تلی. ذبح کر کے پکا کر کھا لو, روشت کر کے لوگ کھا لیتے ہیں. مریض کمزور بندے کو دی جاتی ہے, کہتے طاقت ہو جائے, واقعتاً طاقت ہے, اللہ نے رکھی ہے. لیکن حلال بھی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جگر, کلیجی, فرمایا ہے جمع ہوا خون لیکن حلال ہے. کلیجی کھاتے ہیں, جگر کھایا جاتا ہے. جب آج کا دور تھوڑا سا اور ہو گیا, ہمارے بزرگ جانتے ہیں پہلے ہر چیز کھائی جاتی ہے, جانور کو ذبح کر لیا, سارا جانور حلال ہے سوائے 7 اعضاء کے. اس میں جگر بھی چلتا, آنتیں بھی چلتی تھیں, صاف کر کے کھا لو. اور کیا اوجری, اوجری اب بھی کہیں پکائی جاتی ہے. بعض دفعہ نخرے کر کے کہتے ہیں اوجری حلال ہے جی, سارے حرام کھا کر ادھر جو حرام مردار ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں, خون بھی کا استعمال کر لیتے ہیں. اوجری جو حلال ہے اس کے لیے شبہ ہو گیا, حلال ہے جی, حلال ہے نا خدا کا بندہ, صرف صفائی کی ضرورت ہے, صفائی کر کھاؤ. اجری صاف ہونی شرط ہے. اجری تو اچھی ہے, بلکہ معدے کے مریضوں کے لیے اچھی ہے.
پیٹ والوں کے لیے بڑی اچھی ہے، جس کو پیٹ کی بیماری ہے، معدے کی بیماری کو جو تو بڑی قیمتی چیز ہے اس کے لیے، فرمایا وہ تو حلال۔ تو خیر یہاں دمان کی بات ہے، دو خون حلال ہے، جگر ہے، کلیجی ہے، تلی ہے، جائز ہے، باقی اس کے علاوہ تمام خون حرام۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تیسری چیز فرمائے اس سے بڑا حرام ولحم الخنزیر، خنزیر کا یہاں لحم کہا ہے کیونکہ عام طور پر لحم کھایا جاتا ہے، عام لوگ لحم کھاتے ہیں، گوشت، لیکن ترقی یافتہ دور میں بہت کچھ آگے ہو گیا ہے۔ سور کی، خنزیر کی ہڈیاں بھی استعمال، چمڑا بھی استعمال، بال بھی استعمال، چربی بھی استعمال، مختلف چیزوں میں استعمال۔ کھانے کی چیزوں میں سور کی چربی ہے، پینے کی چیزوں میں سور کی چربی ہے، کہتے ہیں یہ معدے کو کبھی کرتی ہے، ہاضمہ زیادہ کرتی ہے۔ کھانے کی چیزوں میں چربی، پینے کی چیزوں میں چربی، استعمال کی چیزوں میں چربی، قیمتی قسم کا صابن، اس میں جانور کی چربی کے علاوہ سور کی چربی ہے۔ قیمتی صابن جو ہے، ویسے تو عام ہمارے جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے، صابن بنتا ہے، لیکن ان میں خنزیر کی چربی۔ فرمایا خنزیر کا صرف گوشت اس لیے ذکر کیا، عام بندہ اس کے گوشت کو استعمال کرتا تھا، تو لیکن جدید دور کے اعتبار سے اس کی دیگر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دوسری جگہ بھی نبی نے فرمایا، اور قرآن نے بھی کہا انہا رجسن، یہ پلید چیز ہے، یہ پورے کا پورا خنزیر پلید ہے، سور پلید ہے، اس کی کوئی چیز بھی استعمال کرنی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزوں میں سور آ گیا ہو، پینے کی چیزوں میں سور آ گیا ہو، یا استعمال کی چیزوں میں بھی سور آ گیا ہو، ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ پتہ یہ ہو کہ اس میں سور کی چربی ہے، سور کی آمیزش، وہ حرام ہے، پتہ ہو، ایسی شروع کی بنیادوں پر فتوی نہیں دے سکتے، پورا پتہ ہو کہ فلاں چیز ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس میں کیا کیا آئٹم ڈالے گئے، پتہ چل جائے خنزیر کا آئٹم ڈالا ہوا ہے تو وہ چیز حرام ہو جائے، اور یہ آج کل ڈالا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، ہر چیز۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جانور جو ہم حلال جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا چمڑے کے ساتھ گندا خون لگ گیا، ویسے چمڑے کے ساتھ گندا خون نہ لگے تو پاک ہے، لیکن وہ ذبح ہونے والا خون لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو پھر صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کو دباغت کہتے ہیں، اس کو دباغت دی جاتی ہے، رنگ بھی کہتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، آج کے دور میں اور طریقے، پہلے دور میں اور طریقے تھے، اور اس کے پتے استعمال ہوتے ہیں، نمک استعمال ہوتا ہے، چونا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اس کو دباغت دی جاتی ہے، وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، بس کٹ آپ پہنتے ہیں چمڑے کی، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ حلال جانوروں کی بھی ہے، اور حرام جانور ان کا چمڑا، گوشت ان کا ناجائز تھا، چمڑا نکال دیا، اس کو دباغت دے دی، کلو احابن دوبے کا فقط طاہر، جو چمڑا بھی ہے جب اس کو دباغت دے دی جائے گی حرام جانوروں کا بھی، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شیر کا چمڑا، ریچھ کا چمڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر کا چمڑے کو دباغت بھی دے دو، یہ پاک نہیں ہوتا ہے، نجس العین ہے، ہمارے پاک کرنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا اس کا ذرہ ذرہ ناپاک ہے، جس جگہ میں جائے گا اس چیز کو بھی ناپاک کر دے گا۔ باقی جانور، گدھے کا چمڑے کو دباغت دے دو، پاک ہو جائے گا، باقی جانوروں کے دباغت دے دو، پاک ہو جاتے ہیں، لیکن خنزیر کے چمڑے کو دباغت بھی دے دو، یہ پھر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ نجس العین ہے، اس کی ذات رگ ریشے میں حرمت پڑی ہوئی ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا چمڑا ہے، اس کو بھی استعمال نہیں۔ انسان کا کوئی کہے چمڑا اتارا جائے، اللہ معاف فرمائے، درندگی تو آج کل آ رہی ہے، انسانوں کے گوشت بھی کھائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، انسان کے چمڑے کو دباغت بھی دے دو تو استعمال کرنا ناجائز ہے، حرام نہیں، ناجائز میں نے کہا۔ انسان کا ہر عضو اللہ نے عظمت والا بنایا، اس کی توہین جائز نہیں ہے۔
اس کو فوت ہونے کے بعد پورے جسم کو احترام کے ساتھ غسل دے کر کفن دے کر مٹی کے ماں کے حوالے کر دیں گے، ماں اپنے جسم کو اپنے حصے کو سنبھال، یہ تجھ سے پیدا ہوا تیرے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے۔ احترام کے ساتھ دعا پڑھ کر، جنازہ پڑھ کر، سارے مل کر احترام کے ساتھ اس کو حوالے کریں گے۔ انسان کے کسی عضو کی بے اکرامی بے احترامی حرام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت، تکریم، شرف بخشا ہے، اس کی توہین کرنی جائز نہیں ہے، کسی بھی عضو کی توہین جائز نہیں۔ اس لیے انسانی چمڑا استعمال دعوت کوئی کرے پھر بھی ہم کہیں گے ناجائز ہے بھائی، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے، لیکن سور کا چمڑا حرام ہے اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے، باقی تمام چمڑوں کو پاک، لیکن سور کا چمڑا پاک بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے ضمن میں نے انسانی چمڑے کا ذکر کر دیا۔ تو یہ تین چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، مردار بھی حرام ہے، بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ فرمایا بہنے والے خون کو استعمال نہ کر، نہ برکت کے لیے کر، نہ کسی چیز کے لیے کر، نہ علاج کے لیے کر، یہ بڑی کوئی گندا خون ہے، اس کے استعمال سے بندے میں گندے اوصاف آتے ہیں، درندگی آتی ہے۔ ریچھ خون استعمال کرتا ہے، شیر خون استعمال کرتا ہے، اس لیے درندہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جو بندہ اس خون کو استعمال کرے وہ بھی درندہ ہے۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے مردار جانور کھاتے ہیں، مردار جانور کھائے جاتے ہیں، اور آپ کو خبروں میں اخباروں میں دیکھیں گے نا درندگی صفت کے منظر نظر آئیں گے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں بچے سے یہ ہو گیا، فلاں بچی سے یہ ہو گیا، فلاں نے رشتہ دار سے یہ کر دیا، فلاں نے بانجے سے بھتیجے سے یہ ہو گیا، فلاں کو یوں کھا گیا، فلاں کو یہ کھا گیا، پورا آدمی سمجھتا اللہ اکبر یہ انسان ہے یا درندہ ہے؟ درندہ ہے، تو درندے والے کام اس کے اندر آ گئے نا درندگی کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ان خباثتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے اوپر کل بات ہوگی، اللہ ہم سب کو ہر حرمات سے بچنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الہدی کلہ، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں گنہگار ہیں تیرے بندے ہیں، تو عفو درگزر کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اس راستے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام سب سے فرما دے۔ ہمارے درس کے ساتھی تھے، نمازی ساتھی، درس کے پکے ساتھی تھے بھائی ریاض صاحب، یہ جو آپ کے سامنے قرآن رکھتے اٹھاتے ہیں، ان کا اکلوتا بچہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ چند دن ہوئے فوت ہو گیا ہے۔ اللہ دعا فرمائے اللہ ان کو صبر نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بچہ چلا گیا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، وہ آخرت کے لیے والدینوں کے لیے شفیع بنے گا، اللہ ان کے لیے اس کو شفیع کے طور پر قبول فرمائے، آخرت کا ذخیرہ اللہ فرما دے، آخرت کے اجر کا ذریعہ اللہ فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے 1 2 3 بچے فوت ہو چکے ہیں یہ بھی خوش نصیب ہے، قیامت کے دن اس کی سفارش حشر کے میدان میں ہوگی، اس وقت اس کو پتہ چلے گا دنیا میں دکھ تو ہوا تھا لیکن آج مزہ بھی بڑا زبردست آیا ہے کہ بچہ اپنے والدینوں کا دامن پکڑ کر اپنے والدینوں کے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اور اللہ کے آگے جدال کرے گا میں اپنے والدینوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا تو جا جنت میں تیرا حساب نہیں، کہتا میں والدینوں کو بھی لے جاؤں گا، میں نے ان کو ساتھ جانا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ ان کو بھی ساتھ لے جا، یہ بڑی زبردست سفارش کرے گا۔ بہرحال یہ ایک اعتبار سے خوش نصیب ہیں، آخرت کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے غم زدہ ہے۔ اللہ ان کے غم کو برداشت کرنے ان کو توفیق نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے، اور اللہ اس کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے۔ اللہ بہتر بدلہ دے دے، وہ بہتر بدلہ مختلف شکلوں میں دے سکتا ہے، وہ قادر قیوم ہے، اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا